السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام عثمان احمد قادری ہے۔ بزنس ایتھک کی سیریز کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 7 ہے۔ ہم اس 7 لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آفٹر کمپلیٹنگ دس لیکچر دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ یوٹیلیٹیرینزم۔ یوٹیلیٹیرینزم ہوتا کیا ہے، اس کو ہم نے لیکچر نمبر 6 میں بھی کور کر لیا تھا۔ فردر جو پارٹ ہیں یوٹیلیٹیرینزم میں وہ کاسٹ اور بینیفٹ انالیسز ہے۔ یوٹیلیٹیرینزم اس کو کیسے میئر کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ریسرچرز نے کیا آبجیکشن ریز کیا۔ یوٹیلیٹیرین رپلائز ٹو دا میئرمنٹ آبجیکشن، اور یوٹیلیٹیرین جو یوٹیلیٹی کو میئر کرنے والے ہیں انہوں نے اس جو آبجیکشن ریسرچر نے ریز کیا اس کا کیسے انہوں نے ڈیفینڈ کیا، اس کو کیسے انہوں نے کاؤنٹر ڈیفینس کیا اور اس کا آرگومنٹ اس کے آرگومنٹس دیے انہوں نے۔ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں وہ کیا ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو رائٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ To determine how I should be behave in a particular situation according to the utilitarianism، ڈٹرمائن کرنا کہ کیسے ہم جب ایک سچویشن جو ہے یوٹیلیٹیرینزم کو فیس کرتے ہیں تو اس پرٹیکولر سچویشنز کے اندر جو ہے وہ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں، تو کیسے ڈٹرمائن کرتے ہیں اس الٹرنیٹیو آپشنز کو۔ تو جب یوٹیلیٹیرینزم کسی یوٹیلیٹیرینزم کے ایکشن کے اندر یا کسی ایسی سچویشنز کے اندر آتے ہیں تو وہ 3 کنسیڈریشنز کرتے ہیں جب وہ کسی الٹرنیٹیو آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یو مسٹ ڈٹرمائن واٹ الٹرنیٹیو ایکشنز آر اویلیبل۔ سب سے پہلے یہ ڈٹرمائن کیا جاتا ہے کہ کون سے الٹرنیٹیو ایکشن جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یو مسٹ ایسٹیمیٹ دا ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کاسٹ اینڈ بینیفٹس۔ اب ڈٹرمائن کیا جاتا ہے کہ جو کاسٹ جو آپشن آپ سلیکٹ کرنے جا رہے ہو اس کے اوپر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ جو ہے وہ کتنی آئے گی، اور بینیفٹ جو فیوچر بینیفٹس ہوتے ہیں اس کو بھی آپ کاؤنٹر انالیسس کرتے ہو، اس کو بھی آپ میئر کرتے ہو۔ یو مسٹ چوز دا الٹرنیٹیو دیٹ پروڈیوس دا گریٹر سم اینڈ دا ٹوٹل آف دا یوٹیلیٹی، اور آپ الٹرنیٹیو وہ آپشن سلیکٹ کرتے ہو جس کا کلی فائدہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ بینیفٹ دے۔ یوٹیلیٹیرینزم از آلسو بیس آن دا ٹیکنیک آف دا اکنامیکل کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسز۔ یوٹیلیٹیرینزم جو ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے کاسٹ اور بینیفٹ انالیسز میں، اکنامیکل پرسپیکٹو میں۔ دس ٹائپ آف انالیسز از یوز ٹو ڈٹرمائن دا ڈیزائربلٹی آف انویسٹنگ ان اے پروجیکٹ۔ یہ ریسرچر کو انالائز کر کے دیتی ہے، ڈٹرمائن کر کے دیتی ہے کہ جب بھی کوئی آپ آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹو میں تو یہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس فنڈ موجود ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کے پاس 3 آپشن ہے، یا تو ڈیم بنا سکتی ہے ان کے فنڈ سے، یا فیکٹری بنا لے، یا پبلک پارک بنا لے۔ ڈیم کو آپ 3 پرسپیکٹو میں ڈسکس کرتے ہو کاسٹ اور بینیفٹ کے انالیسز میں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہو کہ جو چیز آپ بنانے جا رہے ہو، ڈیم آپ نے بنانے جا رہے ہو، اس کے اوپر کتنی کاسٹ جو ہے وہ آپ کو انکر ہوئے گی، کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ فار ایگزامپل لوگ الیکٹریسٹی جو ہیں وہ یوز کر سکیں گے، پانی کو سٹوریج کیا جا سکتا ہے، اور کسانوں کو پانی مہیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی کاشت کر سکیں، فرٹیلائزیشن کر سکیں، اور فیوچر میں ان کو کتنا ریونیو جنریٹ ہو سکے گا کہ وہ جتنی الیکٹریسٹی جو پروڈیوس کریں گے اور وہ جتنا ریونیو جنریٹ کرے گا۔ تو کاسٹ اور بینیفٹ کے انالیسز کے اوپر ڈیم کو مد نظر رکھا جائے گا کہ وہ آدھا ڈیم بنائے یا فیکٹری بنائے۔ فیکٹری کو کنسیڈریشن کریں گے کہ کتنی کاسٹ انکرڈ آئے گی، کتنے لوگوں کو بینیفٹ ہوگا، اور ہم کتنے عرصے میں اپنی کاسٹ کو ریکور کر سکیں گے۔ اسی طرح پبلک پارک کو بھی 3 پرسپیکٹو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کاسٹ اور بینیفٹ کے پرسپیکٹو میں کہ کتنی کاسٹ جو ہے پارک بنانے میں آئے گی، اور فیوچر میں ہمیں کتنا بینیفٹ مل جائے گا، کتنے عرصے کے بعد ہم اپنی کاسٹ کو ریکور کر لیں گے۔ کیونکہ پارک کے اندر آپ نے جو ٹکٹنگ لگائی ہوگی تو وہ آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے گی، اور لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا کہ لوگ لیشور ایکٹیویٹیز وہاں پر پرفارم کر سکتے ہیں، لوگ وہاں پر جوگنگ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو میئر کرتے ہو، فگر آؤٹ کرتے ہو پریزنٹ اور فیوچر اکنامک بینیفٹ کے پرسپیکٹو میں، اور اس کو اپنی فیوچر اور پریزنٹ اکنامک کاسٹ کو مد نظر رکھ کر کاسٹ اور بینیفٹ انالیسز جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔
Utilitarianism and its measurement objection. Though the utilitarianism offer the superficially clear-cut method of calculating the morality of the actions, यूटिलिटेरियनिज़म जो है वो हमें क्लियर कटली मेथड ऑप्शन को सिलेक्ट करके देता है जो मोरालिटीज़ की हो, यानी कि अखलाकियात वाले ऑप्शन हमें सेलेक्ट करके देता है. इट रिलाइज अपॉन एक्यूरेटली मेजरमेंट, दिस इज़ कैन बी प्रॉब्लमेटिक. अब ये डिपेंड करता है कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हो वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है. दिस कैन बी प्रॉब्लमेटिक, और जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. देयर आर द फाइजनिज्म को यूटिलिटेरियंस को प्रॉब्लम आती है जब वो यूटिलिटीज़ को मेजर करती हैं. तो वो 5 मेजर प्रॉब्लम कौन सी हैं यूटिलिटेरियंस को? रिलायंस ऑन द मेजरमेंट, जब वो यूटिलिटेरियनिज़म में किसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, किसी अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं. नंबर 1 प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं वो कहते हैं कि वी कांट गेट इनटू द ईच अदर स्किन टू मेजर द प्लेयर्स एंड द पेन एंड द कास्ट. हम किसी दूसरे बंदे की स्किन के अंदर या दिल के अंदर झांक नहीं सकते कि उससे जो हमने उनके लिए एक्शन सेलेक्ट किया है कि उनसे उनको हकीकतनी खुशी मिली है कि ये उनको तकलीफ़ हुई है. फादर फोर्ड पिंटो के केस के अंदर जो है लोगों जो बर्नड हुए थे, जो लोगों की जो कैजुअल्टीज़ हुई थी, तो फोर्ड पिंटो ने एज़ पर अमेरिकन इंश्योरेंस उनको कुछ लमसम अमाउंट दी थी कैजुअल्टीज़ के अगेंस्ट और इंजर्ड पर्सन के अगेंस्ट. लेकिन वो आप जब किसी बंदे का लॉयकिन जो है फ़ौत हो जाते हैं, माँ का बेटा फ़ौत हो गया, कि आप उसको $2 लाख तो दे जाते हैं, लेकिन क्या माँ को आपको उसका बेटा वापस कर सके? नहीं. वो जिस इग्नी के साथ ज़िंदा रही टिल द रेस्ट ऑफ द लाइफ, आप उसका मुदावा नहीं कर सकते हो. लोग जो बर्नड हुए, वो बर्नड होने के बाद जो जल गए, आपने उसको इंश्योरेंस की मद में कुछ रकम तो दे दी लेकिन उसको टोटली तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि उनको प्लेयर मिला, क्योंकि वो जिस इग्नी के साथ टिल द डेथ ऑफ द लाइफ वो ज़िंदा रहे, जिस असासात के साथ ज़िंदा रहे कि उनका एक जिस्म का हिस्सा बर्न हो चुका है, हम उनको उसका हर्जाना नहीं दे सकते. सम बेनिफिट एंड कॉस्ट आर इम्पॉसिबल टू द मेजर. हाउ मच इज़ ए ह्यूमन लाइफ वर्थ. कुछ चीज़ों को मेजर नहीं किया जा सकता. क्या इंसान की ज़िंदगी की कीमत लगाई जा सकती है? इंसान की ज़िंदगी की कीमत कोई नहीं है. अगर हम किसी बंदे को, माँ को ये करें कि माँ जी मैं आपके बेटे को मार देता हूँ, आपको मैं 10 लाख रुपए दूँगा, क्या माँ जो है अपने बेटे की ज़िंदगी के बदले में आपसे 10 लाख रुपए लेगी? ओबियसली कभी भी नहीं लेगी. कोई बंदा अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता पैसों की बेसिस के ऊपर. The potential benefits and the cost of the action cannot be always reliable predicted, so there are also be adequately measurable, not adequately measurable. अब पोटेंशियल बेनिफिट्स और कॉस्ट जो हैं हमारे प्रेफरेबल एक्शंस नहीं हो सकते हैं कि वो ही रिलायबल प्रेडिक्शन करें कि जो कॉस्ट और बेनिफिट की बेसिस के ऊपर हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो प्रेफरेबल हो. देयर आर द सो मैनी अदर सिनेरियोज आल्सो कि जो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स के अलावा भी देखे जाते हैं जो हमारा प्रेफरेबल एक्शंस जब हम लेते हैं, कोई अल्टरनेटिव हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. इट इज़ unclear exactly what counts as a benefit and a cost. People see these things in different way. अब ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि क्या चीज़ बेनिफिट देती है, क्या चीज़ कॉस्ट होती है, क्योंकि हर बंदा जो है हर चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखता है. हर बंदे का डिफरेंट व्यू है किसी भी चीज़ के बारे में. तो तमाम लोग जो यकसा नहीं हो सकते, तो वो कॉस्ट और बेनिफिट्स को उसकी नज़र में, हर बंदे की नज़र में कॉस्ट और बेनिफिट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो वो हमारे बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट परसेप्शन है. यूटिलिटेरियन मेजरमेंट रिप्लाइज दैट ऑल द गुड्स कैन नॉट बी ट्रेडेड फॉर इक्वलेंट्स फॉर ईच अदर हु आर नॉट एवरीथिंग हैज़ अ मॉनेटरी इक्वलेंट्स. यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं कि हर चीज़ को पैसों की मद में मेजर नहीं किया जा सकता. तो वो ये कहते हैं कि हर चीज़ की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, कुछ चीज़ें इमोशनल की बेसिस के ऊपर भी देखी जा सकती हैं. यूटिलिटेरियन रिप्लाइज टू द मेजरमेंट ऑब्जेक्शन. यूटिलिटेरियन ने यहाँ पर रिप्लाई किया कि जहाँ पर यूटिलिटीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता वहाँ पर आप कॉमन सेंस की जजमेंट को यूज़ करें, उसको कंपैरेटिवली वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल करें, वो एक सफिशेंट है. तो when a measurement are difficult and impossible to obtain, shared and common sense judgment of the comparative value are the sufficient.
ٹھیک ہے, جہاں پر چیزوں کو میسر کرنا مشکل ہے تو یوٹیلیٹیرین نے کہا کہ وہاں پر آپ کامن سینس کو استعمال کریں. For we know that by and large the cancer is a great injury that a cold, no matter who has a cancer, who has a cold. ہمیں جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ جو کینسر جو ہے وہ زیادہ سیریس ہے, زیادہ انجر کرتا ہے کمپیریٹیولی سردی سے. سو اب بغیر اس تفریق کے کہ کس کو کینسر ہے کس کو کولڈ ہے, تو ہم اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کینسر کی جو زیادہ ویلیویبل ہے, جو انجر کو زیادہ کرتا ہے کمپیریٹیولی تو کولڈ, تو سو فوکس ہمارا جو ہوگا وہ اوبویسلی کینسر کے اوپر ہوگا کہ اس کو کیور کیا جائے. سملرلی اے اسٹک ہیز اے گریٹر ویلیو ایز اے فوڈ ایٹ دا پینٹ نو میٹر ہوز ہنگر از انوالوڈ. چاہے جس کو بھی بھوک لگی ہوئے, ہمیں پتہ ہے اسٹیک کی فوڈ کے پرسپیکٹیو میں زیادہ ویلیو ہے کمپیریٹیولی مونگ پھلی سے. یوٹیلیٹیرین نے یہ کہا کہ دیر آر دا ٹو وائڈلی یوز کامن سینس کرائٹیریا ریپلائز آن دا ڈسٹنگوش بٹوین دا انسٹنکٹس گڈز اینڈ دا انسٹرومینٹل گڈز. دیتے ہیں انسٹرومینٹس گڈس کیا ہوتے ہیں, دا تھنگز آر کنسیڈر ویلیویبل بیکاز دے لیڈ ٹو این ادر گڈس. چیز جو ہے وہ جو ویلیو دیتی ہے جس سے آپ دوسری چیز کو بھی پرچیز کر سکتے ہو, ویلیو دے سکتے ہو, یعنی کہ وہ پلیئر جو آپ کو اور زیادہ اس کو بڑھانے سے اور زیادہ پلیئر دے. تو فار ایگزامپل منی جو ہے انٹرنسک گڈ جو ہے تھنگز آر ڈیزائریبل انڈیپینڈنٹ آف اینی ادر بینیفٹ دے میں پروڈیوس. ایسا بینیفٹ جو آزاد ہے کسی اور بینیفٹ کی نسبت, یعنی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی بینیفٹ پروڈیوس کرتا ہے. تو آپ انسٹرومنٹ گڈز اور انٹرنسک گڈز کی بیسس کے اوپر جو ہے ہیلتھ اور منی کو مد نظر رکھ کر ہی ویلیوبل دے سکتے ہیں. آپ اپنی ہیلتھ کو پریفر نہیں کر سکتے منی کے اوپر. اوبویسلی جب آپ بیمار ہوں گے آپ یہ چاہیں گے کہ ہم میرا اپنا علاج کراؤں, آپ پیسوں کو آپ اہمیت نہیں دیں گے. تو کمپیریٹیولی کامن سینس ججمنٹ میں ہیلتھ کی زیادہ امپورٹنس ہے کمپیریٹیولی منی سے. سیکنڈ جو کامن سینس کرائٹیریا ہے وہ نیڈس اینڈ وانٹ کی بیسس کے اوپر بھی آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں. سیٹسفائی اے پرسن بیسک نیڈ از مور ویلیویبل دین دا سیٹسفائی ہز اور ہر میری وانٹس, یعنی کہ بندے کی جو ہے بیسک نیڈس کو پورا کرنا, اس کو سیٹسفائی کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, زیادہ بہ نسبت اس کے کہ اس کی وانٹس کو فلفل کیا جائے. فار ایگزامپل آپ کو پانی بیسک فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے. وانٹس کو آپ افیکشنز وانٹ کی بیسس کے اوپر اس کو سیکریفائز نہیں کریں گے. وانٹس ہوتی کیا ہے, افیکشن ہوتی ہے, یعنی کہ آپ دوستی کے اوپر آپ اپنی بیسک نیڈس کو پریفر نہیں دو گے. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. ان جنرل دیئر رائٹ از اے پرسن انٹائٹلمنٹ ٹو دا سم تھنگ. رائٹ جو ہوتی ہے ایک بندے کا بنیادی حق ہے کسی چیز کے بارے میں. وہ انٹائٹلمنٹ جو ہوتی ہے اس کو قانون کی طرف سے ملتی ہے. انٹائٹلمنٹ آلسو کم فرام دا مورل اسٹینڈرڈ سے بھی انٹائٹلمنٹ ملتی ہے. دی لیٹر آر کال دا مورل رائٹ اور دا ہیومن رائٹ, اور اس کو مورل رائٹ اور ہیومن رائٹس بھی کہتے ہیں. رائٹ کب رائٹ ہوتا ہے, فرسٹ وی سم تھنگ یوزڈ ایز دا ٹرم رائٹ انڈیکیٹ دا میری ایبسینس آف دا پروہیبیشن. یعنی کہ جب کسی چیز کے بارے میں آپ روکا نہیں گیا اور آپ وہ کام کرتے ہو تو آپ رائٹ پہ ہو, پر اگر آپ وہ کام کرتے بھی ہو تو آپ نے ٹھیک کام کیا ہے. سیکنڈ میں کب ٹھیک رائٹ ہوتی ہے, پرسن از آتھرائزڈ امپاورڈ ٹو ڈو سم تھنگ. جب ایک بندے کو اتھارٹی دی گئی ہے, امپاورڈ کیا گیا ہے کہ وہ کام کرے, تو جب وہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتا ہے تو وہ جب وہ کام کرتا ہے تو وہ ٹھیک کام کر رہا ہے. فار ایگزامپل اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ ٹریفک وارڈن کو ایک ڈیوٹیز دی گئی ہے کہ وہ ٹریفک کو اگر کوئی بندہ وائلیٹ کرے تو اس کو چلان کرے. پولیس کو یہ امپاورڈ کیا گیا ہے, یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ جب کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کو حوالہ پولیس کیا جائے. تھرڈ جو رائٹ ہے کب رائٹ ہو سکتا ہے, دا ایگزسٹنس آف دا پروہیبیشن آف دا ریکوائرمنٹ اور ادرس that enable the individual to pursue the certain interests or activities. جب آپ کو یہ اتھارٹی دی جاتی ہے کہ آپ کسی بندے کو روکیں
اور اس کے انڈیویجول وہ کہ وہ اپنے سرٹن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں، پرسیو کر سکے. فار ایگزامپل پولیس مین کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ چوری کرے تو وہ اس کو چوری کرتا ہو دیکھے تو اس کو حوالہ پولیس کرے، اس کو روکے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. تو یہ اگر یہ کام کرتے ہو تو جب یہ آپ کام کریں گے تو آپ نے ٹھیک کام کیا ہے کہ اگر آپ کو روکا نہیں گیا، اگر آپ بندے کو اتھارٹی دی گئی ہے، اگر آپ کو روکنے کی پاور دی گئی ہے تو اس وقت بندہ رائٹ ہوتا ہے. نیگیٹو اور پازیٹیو رائٹ کیا ہوتے ہیں؟ نیگیٹیو رائٹ وچ آر ڈیفائنڈ انٹائرلی ان دا ٹائمز آف دا ڈیوٹیز ادر ہیو دا ناٹ انٹرفیئر ود اٹ. نیگیٹیو رائٹ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا. فراد میں پرائیویسی میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا. ووٹنگ آپ کو حق ہے، کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا. ہائر ایجوکیشن آپ کا بیسک حق ہے، آپ جتنی مرضی ایجوکیشن obtain کریں. پازیٹیو رائٹ امپلائی دیٹ ادر ہیو دا ڈیوٹی ٹو ناٹ اونلی ٹو ریفرین فرام دا انٹرفیئرنس. پازیٹیو رائٹ ہوتے ہیں کہ نہ صرف اس کو روکا جا سکتا ہے، دوسرا بندہ اس کو روک سکتا ہے، بٹ آلسو پرووائڈ یو بٹ یو نیڈ ٹو پرسیو یور انٹرسٹ، اور وہ آپ کو وہ چیزیں مہیا کرتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل بیسک ایجوکیشن گورنمنٹ کا آپ کو حق ہے کہ وہ بیسک ایجوکیشن آپ کو پرووائڈ کرے، ہیلتھ کیئر آپ کی کرے. فار ایگزامپل امریکن سوسائٹیز کے اندر ٹیکسیشن سوسائٹیز ہے تو وہ اپنی انکم کا 2% جو ہے وہ گورنمنٹ کو سرنڈر کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی بیسک ایجوکیشن کا خیال رکھے، اور جب وہ بیمار ہو جائیں تو گورنمنٹ ان کا علاج بھی فری کرائے. In general, moral liberal theorists hold that society should guarantee positive as well as negative right. Liberal یہ کہتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹیو رائٹ دونوں کو. کنزرویٹیو جو ہوتے ہیں، قدامت پسند جو لوگ ہیں، گورنمنٹ جو ہیں وہ انفورس کرتی ہیں نیگیٹیو رائٹ کو، کہ وہ کہتی ہیں کہ نیگیٹیو رائٹ کو انفورس کیا جائے. رائٹس کنٹریکچوئل رائٹس کا ہوتے ہیں موسٹ کلوزلی کنیکٹڈ ٹو دا بزنس ایکٹیویٹیز آر کنٹریکچوئل رائٹس سم ٹائم کالڈ ایز دا اسپیشل رائٹ اینڈ ڈیوٹیز اور اسپیشل اوبلیگیشن. کنٹریکچوئل رائٹس بھی ہوتے ہیں. کنٹریکچوئل رائٹ جو ہوتی ہیں وہ آپس میں کنٹریکٹ سائن کرنے والے بزنس کے پرسپیکٹو میں کنٹریکٹ سائن کیے جاتے ہیں، اس کو اسپیشل رائٹ بھی کہتے ہیں، اسپیشل اوبلیگیشن بھی کہتے ہیں. دیر آر دا 4 ethical رول گورننگ این کنٹریکٹ. جب آپ کنٹریکٹ کو سائن کر رہے ہیں تو آپ کو کس چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. بوتھ پارٹی ٹو دا کنٹریکٹ مسٹ ہیو دا فل نالج آف دا نیچر آف دا ایگریمنٹ. جو دو پارٹی جو ہیں جب کوئی کنٹریکٹ سائن کرتی ہیں تو ان کو نیچر آف دا ایگریمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس ٹائپ کا ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کرنے جا رہے ہیں. نیتھر پارٹی مسٹ انٹینشنلی مس ریپرزینٹ دا فیکٹ. اور کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ فیکٹ کو مس ریپرزینٹ نہیں کرے گی کہ جو وہ کنٹریکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے کو ایک کسٹمر جو ہے وہ کنٹریکٹ دیتا ہے کہ آپ اس فلاں جگہ کے اوپر ہم مجھے گھر تعمیر کر کے دیں. تو اب کنسٹرکشن کمپنی کو نہیں پتا کہ یہ جو زمین جس کے اوپر وہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہ لیگل ہے یا کوآپ کی زمین ہے یا گورنمنٹ کی زمین ہے یا قبضہ کی ہوئی زمین ہے. تو اگر ان کو پیچھے پشت جو ہے ان کو نہیں پتا اور کسٹمر کو پتہ ہی یہ ساری چیزیں، اور لیکن یہ فیکٹ اس سے چھپائے جو کنسٹرکشن فرمز کے، تو وہ اللیگل رائٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ان ایتھیکل ہے کہ آپ نے ان سے فیکٹس چھپا کر وہ ان کو اس زمین کے اوپر کنسٹرکشن کروا رہے ہیں جو گورنمنٹ کی ہے. نیدر پارٹی مسٹ بی فورس ٹو دا انٹر دا کنٹریکٹ. کوئی بھی پارٹی کسی کو زبردستی کنٹریکٹ میں شامل نہیں کرے گی. دا کنٹریکٹ مسٹ ناٹ بی بائنڈ دا پارٹی اینی مورل ایکٹ. کوئی بھی ایسا ایک کنٹریکٹ سائن نہیں کریں گے جو امورل ایکٹ کی طرف رغبت کرے. فار ایگزامپل آپ کنٹریکٹ یہ سائن کریں کہ آؤ ہم مل کر چوری کریں، آئے ہم مل کر ڈاکے ڈالیں، آئے ہم مل کر کسی بندے کو قتل کریں. تو اگر آپ ایسا کنٹریکٹ سائن کر رہے ہو تو یہ ٹوٹلی اللیگل ہے. تو اس کو کوئی لا آف دا کورٹ کے اندر اس کو پرسیو بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جس ایکٹ کے اوپر آپ نے کنٹریکٹ سائن کیا ہے وہ ٹوٹلی ہے اللیگل. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ. ہمارا یہ 7 لیکچر تھا. مجھے امید ہے کہ میں نے یہاں پر جتنے بھی آپ کو کنسیپٹ دیے ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. اس میں جتنے بھی آپ کو کیوریز ہوں گے انشاءاللہ جو 2 گھنٹے کا ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر تمام آپ کی کیوریز کو میں سولو کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ.